میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کے بارے میں آگے چند لیکچرز دیے ہیں، اور یہ جو آیات اس وقت پیش کی سورہ واللیل سے، اس کا ترجمہ اور تفسیر بارہا ہو چکا ہے، اس لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ ان بیان کیے ہوئے مضامین کو دوبارہ کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں جو اختتامی تفصیلات ہیں وہ بیان کرنا مقصود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ما کننا نعدل احد ابی بکر ثم عمر ثم عثمان ثم نسکت، ہم اپنی زندگی میں کسی دوسرے انسان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر نہیں سمجھتے تھے، پھر اسی طرح حضرت عمر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، پھر اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، پھر چپ کر جاتے تھے۔ اور دوسری روایات میں کننا نتفاضل بین اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کننا نفضل ابا بکر ثم عمر ثم عثمان ثم نسکت، ہم سرکار کے صحابہ کے درمیان مفاضلہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کی کلاس بندی کیا کرتے تھے کہ کس کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ ہم سب سے پہلا درجہ دیا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کو، اس کے بعد پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد درجہ دیا کرتے تھے، اس کے بعد ہم چپ کر جاتے تھے۔ یہ حدیث ایک بار کا آرا موضوع ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کرتے ہیں، اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم ہم زندہ تھے، ہم یہ بات بیان کیا کرتے تھے لیکن ہمیں منع کوئی نہیں کرتا تھا۔ اس کو حدیث تقریری بنانے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ زندہ تھے، اس کے لیے شرط یہ سرکار سنتے تھے اور منع نہیں کرتے تھے، یہ بات تو اس حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے اس حدیث کا درجہ کیا بنتا ہے۔ اس کے درجے پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ بات سمجھ لینا بڑا ضروری ہوگا کہ حدیث کے کل کتنی کلاسز بنتی ہیں مقبولیت کے اعتبار سے۔ ایک کلاس کا نام ہے حدیث متواتر، اس کی تعریف کیا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کے عہد سعادت مہد میں جو صحابہ کرام تھے وہ اتنی تعداد میں اس کو روایت کریں کہ سننے والے کو یقین بول کے کہہ دے کہ وہ لوگ جن کے جنتی ہونے کا سرکار نے فیصلہ فرمایا ہوا ہے کہ سارے جنتی ہیں، اتنے بزرگ انسان ہو کر اتنی تعداد میں وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، وہ حدیث متواتر کہلائے گی، اور اکثر محدثین اور مجتہدین کے نزدیک حدیث متواتر کا منکر کافر ہے۔ دوسرا درجہ حدیث کا حدیث مشہور، حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے زمانے میں تو وہ حدیث اتنی شہرت اور تواتر روایت کو نہیں پہنچی کہ جتنی حدیث متواتر کے لیے چاہیے تھی، مگر تابعین کے زمانے میں وہ حدیث شہرت میں گنتی کے لحاظ سے اتنی ہو گئی جتنی حدیث متواتر ہونی چاہیے، کہ اس کے اتنے راوی اکٹھے ہو گئے کہ عقل انسانی کہے کہ اتنے بزرگ انسان اتنی بڑی تعداد میں ہو کر وہ جھوٹ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سرکار نے تابعین کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ تو اتنے لوگ اگر اکٹھے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں، ہم اس کو جھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس حدیث کا نام ہے حدیث مشہور، لیکن حدیث مشہور کو اہل علم یہ درجہ دیتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے عمل کرنا ضروری ٹھہرے گا لیکن اس کا منکر کافر نہیں ہوگا۔ تیسرا درجہ حدیث کا حدیث خبر واحد، ہر وہ
حدیث جو خبر متواتر کے درجے کو نہیں پہنچتی یا خبر مشہور کے درجے کو نہیں پہنچتی، وہ خبر واحد ہے، اس پر 2 بندے جمع ہو جائیں، 4 10 20 50 کتنے بھی جمع ہو جائیں وہ خبر واحد کہلائے گی، کیونکہ صحابہ کا زمانہ واپس لوٹ کے نہیں آئے گا، تابعین کا زمانہ لوٹ کے نہیں آئے گا، اس کے پھیلنے اور کثرت روایت کا زمانہ وہ ہے جو تابعین کے بعد کا ہے، لہٰذا یہ نہ خبر متواتر ہے نہ یہ خبر مشہور ہے بلکہ خبر واحد ہے۔ تو خبر واحد کے لیے یہ کہ وہ مستند ہوتی ہے یا نہیں، اس پر شہادتیں جو گزرتی ہیں وہ یہ ہیں کہ خبر واحد کو قبول کرنا چاہیے جب تک کوئی امر مانے نہ ہو۔ اس کا ثبوت قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان سے یہ وعدہ لیا گیا کہ تم نے یہ باتیں جو دین کی پہنچتی ہیں تمہیں بیان کرنی ہوگی، ان کو چھپانا نہیں ہوگا۔ اس سے قرآن مجید کی کوئی آیت صحیح، حدیث کی کوئی حدیث صحیح، اور چھوٹی سے چھوٹی کمزور سے کمزور حدیث اس کو بیان کرنے کی اس سے اجازت ملتی ہے۔ دوسرا قرآن مجید میں ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ بے شک وہ لوگ جو اس چیز کو چھپاتے ہیں جو ہم نے کتاب سے بیان کی ہے بعد اس بات کے کہ ہم نے اس کو بیان کر دیا ہے، ان چھپانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو اطلاع کسی کے پہنچ جائے بر وقت سے ضرورت اس کو بیان کرنا چاہیے، چھپانا اس کا ممنوع ہے۔ ان 2 آیتوں سے ثابت ہوا کہ آیتوں یا حدیثوں کے مفہوم کو چھپانا منع ہے۔ آگے حدیث کی تاریخ میں یہ روایتیں ملتی ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی کنیز تھیں، انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں گوشت پیش کیا اور عرض کیا حاضہ صدقۃ، یہ صدقے کا گوشت ہے۔ سرکار لکے صدقۃ ولی ہدیۃ، یہ تمہارے لیے صدقہ تھا، تمہاری ملکیت میں پہنچنے کے بعد اب جو تم نے دیا ہے یہ صدقہ نہیں، یہ ہدیہ ہے۔ آپ نے وہ قبول فرمایا۔ اس سے پتہ چلا خبر واحد کو قبول کرنا چاہیے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں باریاب ہوئے تو شمائل ترمذی کی حدیث ہے، کھجوریں انہوں نے پیش کی سرکار کی بارگاہ میں، تو سرکار نے پوچھا یہ کیسی ہیں؟ ان کا حاضی صدقہ، یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ سرکار نحن معاشر الانبیاء لا نتقبل صدقہ، ہم جو انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے لوگ ہیں ہم صدقہ نہیں قبول کیا کرتے، وہ واپس کر دیے۔ دوسرے دن پھر کھجوریں لائے، پوچھا یہ کیسی ہیں؟ ان کا یہ حاضی ہدیہ، یہ ہدیہ ہے۔ سرکار نے پھر لے کے خود بھی تناول فرمایا، جو حاضرین تھے ان کو بھی پیش کیا، بلکہ بعض محدثین نے کہا بانٹ دی۔ یہ نبی کی خصوصیت ہے کہ اس کے دربار میں جو نذرانہ آئے وہ بانٹتے۔ بعد میں صحابہ یا تابعین میں یا امت مسلمہ کے شیوخ یا اساتذہ کی بارگاہ میں کوئی ہدیہ لائے تو بانٹنا ضروری نہیں ہے، یہ سرکار کی اسپیشلٹی ہے۔ اس نے وہ کھجوریں لا کے 2 مرتبہ تجربہ ایسا کیوں کیا؟ دراصل جس عیسائی راہب کے پاس انہوں نے آخری تعلیمات پائی تھیں، جس نے یہ بتایا تھا وہ نبی آخر الزمان مبعوث ہو چکے ہیں اور تو خوش نصیب آدمی ہے، تیری ان سے ملاقات ہوگی، تو انہوں نے ان سے پوچھ لیا کہ بتائیں اس کی علامتیں کیا ہوں گی جس کے ذریعے سے میں پہچانوں گا؟ تو انہوں نے اس درویش نے جواب میں کہا جب تک دین محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام متعارف نہیں ہوا تھا اس وقت تک سابقہ ادیان جو تھی منسوخ نہ ہوئے تھے، تو ان کے منسوخ نہ ہونے کی وجہ سے
ان میں اولیاء اللہ پیدا ہوتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں اس وقت تک ولی پیدا ہوتے رہے جب تک کہ دین محمدی اللہ صاحب صلاۃ والسلام دنیا میں متعارف نہیں ہوا۔ ان کا اس نبی کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ اس کی بارگاہ میں صدقہ پیش کرو گے وہ قبول نہیں کرے گا۔ دوسری نشانی یہ ہوگی ہدیہ پیش کرو گے وہ رد نہیں کرے گا اور حاضرین میں تقسیم کر دے گا۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کے پشت پر محاذ قلب پر، یعنی جس طرح شاید کی طرف جہاں دل ہوتا ہے اس کے عین برابر پشت کی طرف دل کا ایریا لگتا ہے، اس جگہ مور نبوت ہوگی۔ وہ مور نبوت جو ہے وہ اس کی نبوت کی شہادت ہوگی۔ اس جگہ بڑی نفیس قسم کی بحث ہے کہ باقی نبیوں کی مور نبوت دانے ہاتھ میں ہوتی تھی، حضور کی پشت پر کیوں رکھی؟ کہ دراصل ایک ایسی دلیل ہر نبی کو چاہیے ہوتی تھی جس کا ادراک عقل والا، بے عقل، پڑھا ہوا، ان پڑھ، بینا اور نابینا سارے محسوس کر سکیں۔ تو دانے ہاتھ پر ہتھیلی میں کبوتری کے انڈے کے برابر گوشت ہوتا تھا جس پر وہ الفاظ پرنٹ ہوتے تھے جو اس کی نبوت اور خدا کی توحید کے گواہ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس نبی کی نبوت کا ذکر ہوتا تھا تاکہ اگر نابینا بھی ہاتھ ملائے تو اس کو سمجھ آ جائے یہ نبی ہے۔ لیکن سرکار کی باری آئی تو سرکار کے ہتھیلی پر کیوں نہیں مور نبوت رکھی گئی، پشت پر کیوں رکھی گئی؟ کہ دراصل سرکار کا چہرہ زیبا وہ حسین چہرہ تھا جس کو دیکھنے کے بعد نبوت کے بارے میں کوئی مزید یقین کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ اے لقائے تو جواب ہر سوال، مشکل تو ہر شوز بے کلو کال۔ آپ کا چہرہ زیبا جو ہے وہ ہر مشکل کا حل تھا، اس کو دیکھنے کے بعد مور نبوت کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، اس لیے سامنے نہیں رکھی، پشت پر رکھی۔ کہ کیوں؟ کہا کہ اگر باقیوں کو دی تھی اس کو نہ دیتے کثر شان لازم آتی، کثر شان سے بچنے کے لیے اس کی پشت پر مور نبوت رکھی ہے۔ اب جو انہوں نے 2 دن کھجوریں پیش کی وہ بات تو صحیح نکل آئی، لیکن سرکار اس کے بعد خود فرماتے ہیں ایکفی کا اعضا، اتنے سے تیرا کام چل جائے گا۔ اس وقت تجسس آمیز نظروں سے دیکھ رہے تھے، کچھ کہہ نہ سکے، خاموش رہے۔ سرکار نے فرمایا تو ادھر میرے پاس آئے۔ سرکار نے فرمایا میری پشت سے کپڑا اٹھاؤ۔ جب کپڑا اٹھایا مور نبوت دیکھی، سرکار کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو انہوں نے بھی کھجوریں جو پیش کی تھی خبر واحد تھی، صدقے کے بارے میں بھی خبر واحد منظور کر لی، ہدیے کے بارے میں بھی خبر واحد منظور فرما لی۔ ثابت ہوا کہ خبر واحد جو ہے وہ قبول کرنی چاہیے جب تک اس کے مقابلے میں کوئی امر مانع نہ ہو۔ اگر امر مانع ہو تو پھر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اور فقہا اور مجتہدین کی ایک تحقیق ہے، خبر واحد ہو مگر اس کے مقابلے میں اور کوئی خبر واحد ہوئی ہو، ایک پر عمل کیا ہو دوسرے پر عمل نہ کیا ہو، تو جس کو عمل کے قابل نہیں سمجھا، جس پر عمل نہیں کیا، وہ حدیث معمول بھی ہی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ اور حضرت عبداللہ بن عمر کا مذہب ہے، ان کا ایک روایت ہے کہ طلاق کا اعتبار مرد کے ساتھ ہوگا۔ اگر مرد آزاد ہے تو اس کے پاس 3 طلاقیں ہیں، وہ 3 طلاقوں سے عورت کو ڈائیورس کر سکتا ہے۔ اگر وہ غلام ہے تو پھر 2 طلاقوں سے اس کی عورت ڈائیورس ہو جائے گی، اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ لیکن جناب حیدر قرار کا مذہب ہے، ان کے پاس روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا اعتبار عورت کے ساتھ ہے، یعنی عورت اگر کنیز ہے تو 2 طلاقوں سے آزاد ہو جائے گی، عورت اگر آزاد ہے 2 طلاقوں سے آزاد نہیں ہوگی۔ مگر اس پر عمل ہوا اور دوسری حدیث کو ترک کر دیا گیا تو معلومہ خبر واحد بھی متروک العمل ہو، اس پر عمل نہیں ہوتا۔ مگر یہ مجتہدین اور فقہا کی
تحقیق ہے۔ اس کے بعد یہ کہ اگر کوئی ایسی حدیث ہو، خبر واحد ہو، لیکن موقع جو ہے عموم البلوا کا ہو، یعنی عام ضرورت کی چیز ہو جس کے متعلق وہ حدیث ہے، یعنی سب کو ضرورت پڑتی ہو، جیسا ہم نماز میں ثنا پڑھتے ہیں سب کی ضرورت کی چیز ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں سب کی ضرورت کی چیز ہے، الحمد پڑھتے ہیں سب کی ضرورت کی چیز ہے، تو جو سب کو پیش آنے والی ضرورت ہے وہ عموم البلوا کہلاتی ہے۔ اس میں ایک آدمی کی خبر قابل قبول نہیں ہے، یہ امر مانے اس کے لیے، جیسا کہ ہمارا اور اہل حدیث کا آپس میں اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں جاری نمازوں میں الحمد سے پہلے سرکار کا اونچی آواز سے بسم اللہ شریف پڑھنا ثابت ہے، اس لیے وہ پڑھتے ہیں اونچی آواز سے، ہم نہیں پڑھتے۔ ہم کہتے ہیں یہ عموم البلوا کا مسئلہ ہے، ہر آدمی حضور کی جماعت میں جاتا تھا، پڑھتا تھا، اگر اونچی آواز سے الحمد شریف سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی جاتی رہی ہوتی تو پھر سب کو پتہ ہوتا، صرف اکیلے آدمی کو پتہ نہ ہوتا۔ چونکہ یہ خبر واحد ہے، مسئلہ عموم البلوا کا ہے، لہذا یہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ بحث تو یہاں ختم ہوگی کہ خبر واحد کو کہاں تک قبول کرنا چاہیے، کہاں تک نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں جو یہ کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں، اس کی روشنی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ حدیث، اس کو کیٹیگرائز کریں گے وہ کون سے کیٹیگری میں آتی ہے۔ اگر وہ فرماتے ہیں کہ ہم کہا کرتے تھے ہم کسی کو حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر نہیں سمجھتے تھے، یا ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضور اس وقت زندہ تھے، ہم بیان کیا کرتے تھے، ہمیں منع کوئی نہیں کرتا تھا، لیکن سرکار کے سامنے بیان کرتے وہ منع نہ کرتے پھر تو حدیث تقریری بنتی تھی، لیکن حدیث تقریری صورت میں نہیں بنے گی۔ اب جناب خبر واحد ہے، کیوں کہ ان کے سوا کسی دوسرے صحابی سے یہ حدیث منقول نہیں ہے۔ اگر منقول 2 4 10 سے بھی ہو تو بھی خبر واحد ہی رہے گی، کیونکہ صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں نہ یہ حد تواتر کو پہنچی ہے نہ حد شہرت کو پہنچی ہے، لہذا کیٹیگری وائز قسم کے اعتبار سے یہ خبر واحد کہلائے گی۔ اس لیے اس پر جو ہمارے مجتہدین کا اصول ہے وہ استعمال کریں گے۔ کہتے ہیں خبر واحد کے قبول کرنے لیے کہ ایک شرط ہے، پہلے تو بتایا نا، اس کو قبول کرنا چاہیے، لیکن کوئی امر مانے ہو کہ یہ مانے ہیں، یہ شرطیں ہیں، اگر یہ پائی جائیں تو آپ خبر واحد قبول کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ شرطیں نہ پائی جائیں پھر خبر واحد کو قبول نہیں کر سکتے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نص کتاب اللہ کے خلاف نہ ہو، یعنی جو حدیث آپ خبر واحد کے زبان سے بیان کر رہے ہیں، اگر قرآن مجید کی کسی ایکسپریس پروویژن، یعنی ایسا ایکسپریس آرٹیکل جیسا ہوتا ہے نا کانسٹیٹیوشن میں، ایکسپریس پروویژن اس کو کہتے ہیں، اگر واضح طور پر قرآن کی آیتوں میں کوئی بات آئی ہوئی ہو وہ اس کے خلاف ہو، خبر واحد اس کے مقابلے میں قابل عمل نہیں ہوگی، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس میں کیا تھا کہ ہم حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل سمجھتے تھے، حضرت عمر فاروق کو سب سے افضل سمجھتے تھے، اور حضرت عثمان غنی کو سب سے افضل سمجھتے تھے، ہم کسی دوسرے کو ان کے برابر نہیں سمجھتے۔ حدیث کے طور پر کیسی حدیث ہے؟ خبر واحد ہے۔ دیکھ قرآن سے تلاش کریں گے کوئی ایسی آیت ملتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابو صدیق سے کوئی افضل ہو سکتا ہے؟ اگر وہ مل جائے تو پھر یہ حدیث قبول نہیں کی جائے گی۔ اس میں سورہ طور کی آیت نمبر 21، اس کے اندر یہ بات موجود ہے، الذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے، ان کی نسلوں نے ایمان میں ان کی پیروی کی، عقیدے میں ان کی پیروی کی، لیکن عمل میں ان کی پیروی نہیں کر سکے، قیامت کے میدان میں ہم ان اولادوں کو ان اپنے بزرگ باپ دادے کے ساتھ ملائیں گے، لیکن ان باپ دادے کے اعمال سے کٹوتی کچھ نہیں کریں گے۔ اس نے ثابت کر دیا
کہ جو جس کی اولاد ہوگی اس کو دیکھنا اس کا کیا درجہ ہے. اولاد رسول جو ہے وہ رسول علیہ السلام کی کلاس میں ہوگی. کیا حضرت ابو صدیق اس کلاس میں ہوں گے؟ کوئی صحابی اس کلاس میں نہیں ہوگا. حسنین کریمین خاتون جنت نبی کریم علیہ السلام. ایک مولا مرزا کو فرمایا کہ جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، دموں کا دمی، تیرا خون میرا خون ہے. اور جس وقت یمن کے شاہی قبیلے نے کچھ شرارتیں شروع کیں، سرکار نے فرمایا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو میں اپنے جیسا بندہ بھیجوں گا جو تمہاری عورتوں کو کنیزیں بنا لے گا، مردوں کو غلام بنا لے گا، لڑنے والوں کو قتل کرے گا، بچوں کو غلام بنا لے گا. حضرت عمر فاروق میں کبھی اس بات کا خواہش مند نہیں ہوا کہ مجھے کبھی بھیجیں. اور بھی چند ایک جنگی جرنیل جو تھے وہ سب کو دل میں خیال ہونے لگا شاید مجھے بھیجیں گے، لیکن آخر بلایا اس سرکار مولا مرزا سرکاری دو عالم صاحب کے کا جوتا گانٹ رہے تھے. آپ وہ جو جوتا گانٹنے والا نا وہ جائے گا. تو سرکار کو مسیل مصطفیٰ بھی کہا. اور مسند امام احمد حنبل اس کے اندر حدیث موجود ہے. آپ فرماتے جس قوم کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں علی جیسا بندہ قیامت تک اس میں نہیں ہوگا. علی جیسا ان میں سے کوئی بھی نہیں. تو بے مثلی قرآن سے ثابت ہوئی، حدیث سے ثابت ہوئی. تو اب ان کا درجہ جو سرکار کی اولاد ہیں ان کا تو نکل آیا نا کہ سرکار کی کلاس میں ہوں گے. تو جب سرکار کی کلاس میں ہوں گے تو پھر ان کی کلاس کا تو کوئی بھی نہیں ہوگا نا. یہ حدیث خبر واحد ہو کر کے نص کتاب اللہ کے خلاف ہے، اس لیے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. میں قربان جاؤں حضرت عبداللہ بن عمر کے بیان پر کہ ان کو کسی اچھی طریقے سے بات یاد ہے، مگر یہ معذرت خواہ ہیں کہ قرآن کی آیت سے ٹکرا گئی ہے، اس لیے ہم مجبوراً یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ آپ کی یہ حدیث نہیں لی جائے گی، کیونکہ یہ قرآن کے ایکسپریس پروویژن کے ساتھ ٹکرا گئی ہے، نص کتاب اللہ کے مخالف ہو گئی ہے. اب اس کے بعد دوسرا نص رسول اللہ کے خلاف ہو. اگر رسول اللہ کے نص کے خلاف ہو تو بھی خبر واحد قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ نص رسول اللہ جو ہے وہ قطعیات میں سے ہے اور خبر واحد ظنیات میں سے ہے. ظنیات کا قطعیات کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہے. فنی طور پر جو اہل علم حضرات ہیں بے شک مجھے وہ گالیاں دیں، برا کہیں، لیکن یہ انہیں ماننا پڑے گا کہ میں کچی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. جو بات ایک ہوتا ہے کہ میرے مخالف دھڑے کے ایک بڑے چوٹی کے بزرگ سے ایک طبقے نے پوچھا اما چینل پر کہ بتائیں آپ کو ہم نے بہت عظیم انسان پایا ہے، لیکن والتم اسٹو والے شاہ صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کا بابے کا جواب نہیں ہے. میرے سخت خلاف ہے، میرا نام سنے وہ تھوک دیتے ہیں، لیکن انہیں کہنا پڑے گا کہ بابے کا جواب نہیں ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، لیکن خبر واحد ہے، ٹکرا گئی ہے نص کتاب اللہ کے ساتھ. نص کتاب اللہ کے مقابلے میں خبر واحد کسی کی بھی آ جائے اس کی کوئی تعویل ممکن نہیں ہے، اس کو نظر انداز کیا جائے گا. اب نص رسول اللہ جو ہے وہ قطعیات میں سے ہے. اس کے لیے عرض کرتا ہوں اس آیت کا شان نزول پڑھیے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. وقت کے معنی دینے والے جتنے کلمات ہیں ان کے اول میں ال آ جائے تو اب کے معنی بن جاتے ہیں. یوم میں نے دن، ال آیا تو آج کے دن، لیل میں نے رات، اللیل میں نے آج رات. جیسے آن میں نے وقت، ال لگا جائے الآن جیتا بالحق، اب آپ پوری بات لائے ہیں. تو الآن کی وجہ سے اس کا ال لگنے کی وجہ سے اب کے معنی بن گئے. الیوم اکملت لکم، یہ سورہ
توبہ کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے، الیوم اکملت، آج تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، میں نے اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دی ہیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا ہے۔ اب وہ کیا بات ہوئی ہے جو آج ہوئی ہے جس کی وجہ سے دین مکمل ہوا ہے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، ترمذی شریف، جابر ابن عبداللہ انصاری وہ شخص ہے جس کو سرکار نے فرمایا تھا میرا ایک بیٹا تمہارے پاس پڑھنے آئے گا، اس کا نام محمد ہوگا، مجھے میرا سلام اس کو کہنا۔ حضرت محمد باقر جب آئے تو انہوں نے حضور کا سلام ان کو پہنچایا۔ جس کو سلام دے کر کے دنیا سے چلے تھے یہ اس کا استاد ہے، اور باقر کا لفظ بھی انہوں نے استعمال کیا ہے، نام محمد ہے، باقر دس مشتق ہے بکر سے، بکر کہتے ہیں پھاڑنے کو۔ انہوں نے کہا جو علم کی سرحدیں مقرر تھی نا، محمد باقر کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ وہ سرحدیں پھاڑ کے ان سرحدوں کو کھلا کر دیا ہے۔ بہی معنی محمد جو ہے وہ باقر ہے۔ اور شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشیاۃ العلومات شرح مشکات کے اندر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں چون سید محمد باقر نزد او می رفت از گریبانش می گرفت و بسوئے خیش می کشید۔ حضرت محمد باقر کے گریبان کو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری پکڑتے تھے، اپنی طرف کھینچتے تھے، اور برگردش بوسہ می داد، گردن پر بوسہ دے کے کہتے۔ انہوں نے سرکار کی محفلیں بڑی بڑی دیر تک اٹینڈ کیے تھے۔ اے پسرے رسول از تو بوئے رسول می بویم، اے رسول کے بیٹے، اب وہ بیٹے امام زین العابدین کے، وہ بیٹے حضرت امام حسین کے، امام حسین بیٹے ہیں حضرت سیدہ کا، کتنی پشتے نیچے چل کے انہوں نے عقیدہ واضح کیا کہ قیامت تک سرکار کی پشتے چلی جائیں، سید سید رہے گا، آل آل رہے گی۔ سرکار میں المہدیو منا آل البیت، جو قیامت کے قریب چل کے ظہور پذیر ہوگا جس کا نام مہدی ہے، وہ بھی میری آل میں سے ہے۔ سرکار نے یہ بتایا ہے کہ کتنی نسل در نسل گزرتی چلی جائیں، وہ میرے جینز ورک کریں گے، جو پیدا ہوں گے وہ سید ہی ہوں گے۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کے استاد ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پیش کرنے لگا تھا، کہتے میں نے سرکار کو دیکھا، آپ اپنی قصبہ اونٹنی پر سوار ہیں، قصبہ کہتے کان کٹی کو، تو محدثین لکھتے ہیں اس کے کان کٹے ہوئے نہیں تھے، نام تھا اس کا، کہا کہ نام کے معنی مراد نہیں لینے، وجہ کہا کان کٹا ہوا ہونا عیب ہے، سرکار کی اونٹنی کی طرف عیب کی نسبت حرام ہے، اس لیے اس کو ایسا نہیں کہیں گے۔ ثابت خاتون جنت کو کہے کہ اس سے خطا ہوئی ہے، برائی کی نسبت ان کی طرف کرے۔ محدثین کا تو ہوتا ہے نقطۂ نگاہ یہ ہے کہ کوئی عیب کے معنی دینے والا لفظ جو ہے حضور کے جانوروں کی طرف بھی منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں سرکار کو میں نے خطبہ دیتے ہوئے سنا، سرکار ایھا الناس، وہ لوگوں کہتے کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن ہے۔ کون سی جگہ ہے؟ میدان عرفات ہے، جمعے کا دن، عرفات کا میدان۔ سیزن کون سا ہے؟ حج کا۔ یہ وہ دن ہے کہ حج کے جتنے ارکان ہیں سارے پورے کر لیے جائیں۔ نویں ذی الحجہ کی صبح پھوٹنے سے لے کر غروب آفتاب تک اگر میدان عرفات میں ٹھہرنا ثابت نہ ہو، حج گیا، آئندہ سال کرنا پڑے گا۔ جو حج کا رکن یقین ہے جس کا ریپلیسمنٹ کوئی نہیں ہے، وہ یہ دن ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس تاریخ کوئی بھی نبی پاک علیہ السلام کا جو صحابی تھا نا، اس نے کوشش کیا کہ میں حاضری دوں، کیونکہ سرکار کا یہ سب سے پہلا اور سب سے آخری حج ہے۔ حضور اپنی زندگی میں اس سے زیادہ حج کیا ہی نہیں۔ اب ان کو یہ کہنا، اس کا مطلب یہ ہے آج خلفائے راشدین سارے موجود ہیں، عشرہ مبشرہ سارے موجود ہیں، حاضرین بدر سارے موجود ہیں، حاضرین احد سارے موجود ہیں،
حاضرین اقصاب سارے موجود ہیں، صلح حدیبیہ کے صحابی سے، یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ کیٹیگری کا صحابی موجود ہے، اور چھوٹے سے چھوٹے درجے والا بھی ہمارے نزدیک ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن وہ بھی موجود ہے۔ کیا مطلب کہ آج جو حدیث بیان کروں یہ تواتر کے درجے کو آج پہنچ جائے۔ تواتر پر کتنوں کی تعداد چاہیے؟ کم سے لے کر زیادہ سے زیادہ 40 تک، اور ایک روایت میں 70 تک ہے، مگر اس کی تعداد کی کوئی شرط محدثین کے نزدیک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اتنے آدمی روایت کریں کہ آدمی سمجھے جن کے جنتی ہونے کا سرکار نے اعلان فرمایا ہوا ہے، یہ وہ لوگ ہیں، اتنے لوگ جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ وہ حدیث متواتر ہے۔ جب پورا میدان عرفات بھرا ہوا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کیٹیگری کا بندہ بھی موجود ہے، کمزور سے کمزور مرتبہ والا بھی موجود ہے، تو پھر اب امت میں کیا رہ گیا؟ فرماتے ہیں ایو الناس، او لوگو، اس میں مخاطب کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق ہوں گے نہیں ہوں گے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ عثمان ہوں گے نہیں ہوں گے؟ عشرہ مبشرہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جتنے اکابر صحابہ ہیں سب اس میں موجود ہوں گے۔ اتنے صحابہ کسی روایت میں اکٹھے ہو جائیں تو بتا رہے وہ متواتر بنے گی نہیں بنے گی؟ کہتے ہیں لوگو انی تارکن فیکم ما، میں تمہیں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما موصولہ یا موصوفہ ہے۔ فنی تحقیق کا یہ فائدہ پہنچتا آدمی کو بندہ پھسلا نہیں سکتا۔ ما ذوی العقول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ناویوں کے نزدیک، یہ مسئلہ علم ناو کا ہے، اور عقل والوں کے لیے بھی، غیر عاقل کے لیے بھی۔ من بھی استعمال ہوتا ہے عام کے لیے، لیکن من ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ما غیر ذوی العقول کے لیے بھی اور غیر ذوی العقول کے لیے، سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں معنی عمومیت کا ہے، جس کے معنی ایک سے زیادہ۔ تو یہاں پتہ چلانا ہوگا کہ ما جو ہے وہ ایک کے لیے یا ایک سے زیادہ کے لیے آیا ہے، یا بہت ساروں کے لیے آیا ہے۔ پر میں تمہیں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، آگے صلہ اس کا کیا ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریسٹرکٹیو ریلیٹیو کلاس، یہ وہ ہے، یہ بتاتی ہے کہ ما سے مراد ایک ہے، یہ ایک سے زیادہ ہے۔ ان تمسکتم بہی، اس صلے کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے نا، اگر وہ واحد کی ہو تو مراد واحد ہے، وہ جمع ہو تو مراد جمع ہے۔ بے ہی کی ضمیر جو ہے واحد مذکر غائب ہے، اور وہ واحد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ما کا مدلول واحد ہے، جمع نہیں ہے۔ فرمایا وہ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ و عطرتی آل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میرے گھر میں رہنے والا خاندان ہے۔ اب ذرا اندازہ کریں، پیچھے چیز ایک بیان کی، آگے دو بیان کر دی۔ کہا میری لغت میں قرآن اور آل بیت مل کے ایک چیز ہے، اس سے وابستہ رہو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی۔ کسی ایک کے ساتھ عمل کرو گے صرف آل قرآن بن جاؤ گے، صرف آل علی بن جاؤ گے، اس سے ہدایت نہیں ملے گی۔ دونوں کے اکٹھ سے تمہیں ہدایت ملے گی۔ اہل بیت اور قرآن اکٹھے ہوں گے۔ آدمی کا ذہن سوچتا ہے یار قرآن سے تو ہدایت ملے، تو اہل بیت میں کئی قسم کے لوگ ہیں، کوئی نیک ہیں کوئی بد ہیں، میں تو اہل بیت میں سے کسی کو بد کہنے سے گھبراتا ہوں، جس سے کسی صحابی کو برا کہنے سے گھبراتا ہوں، اسی طرح اہل بیت اطہار کے کسی ممبر کو برا کہنے سے سخت گھبراتا ہوں۔ مگر یہ سوچ آدمی کی غلط ہے۔ یہ کہتا ہے کہ قرآن سے تو، پورے قرآن سے مجھے ہدایت ملتی ہے، پورے اہل بیت سے ہدایت کس سے ملتی ہے؟ یہ تمہیں غلط فہمی ہے، پورے قرآن سے ہدایت نہیں ملتی۔ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، بتاؤ الف لام میم سے کیا ہدایت ملی ہے؟ کاف ہا یا عین صاد سے کیا ہدایت ملی ہے؟ خا میم عین سین کاف سے کیا ہدایت ملی ہے؟ روح مقطعات سے کوئی ہدایت ملی ہے؟ متشابہات سے کوئی ہدایت ملی ہے؟ تو پھر آپ کو تلاش کرنی پڑے گی کہ کون کون سی آیتیں معمول بہی ہیں، کن کن کی پیروی کرنی ہے۔ اسے آپ اہل بیت میں سے بھی تلاش کریں گے کہ کون کون سے اہل بیت قابل پیروی ہے، منسوخ آیتوں سے کیا ہدایت ملی ہے۔
وہ سمجھ گیا کہ جناب جس سے منسوخ آیتوں سے ہدایت ملتی، اسی طرح جو سید صحیح روحانی منزلت پر فائز نہیں ہے ان سے فائدہ کچھ نہیں. غلط سمجھے ہو. جو آیتیں منسوخ ہیں اگر منسوخ و تلاوت نہیں ہے تو نماز میں پڑھو گے نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ کافا یا انسان مقطعات میں سے ہیں. بھائی نماز میں پڑھو نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ اسی طرح اہل بیت میں سے کوئی آدمی پھسلے ہوئے بھی اگر ہیں آپ ان کی تعظیم کریں گے، رسول کا خون سمجھ کے عزت کریں گے، فائدہ ملے گا. اچھا، اسی طریقے سے قرآن مجید کی بہت ساری آیات ایسی جو متشابہات ہیں، مقطعات ہیں، پڑھ کے پھونک مارو تو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے. اسی طریقے سے سادات میں کوئی کمزور کردار کا آدمی بھی ہے، اگر وہ کفر کے حد تک نہیں پہنچا ہوا تو پھر اسے فائدہ پہنچے ہی پہنچے. وہ کہتا ہے جو سید کافر ہو جائے، ہمارا یہ عقیدہ سید کافر ہو سکتا ہی نہیں. اس کی وجہ یہ جن کو سرکار نے وجہ ہدایت قرار دیا ہے، اگر ان میں کفر کا امکان بھی ہوتا تو پھر قرآن سے اور اہل بیت سے بھی یک وقت کیسے ہدایت ملتی. اور یہ طاہرہ تطہیرہ کی تفسیر میں امام محی الدین ابن عربی نے الفتوحات المکیہ کے اندر لکھا ہے، کہتا ہے یہ طاہرہ میں باب تفعیل جو ہے یہ صیغہ مبالغے کا ہے. باب تفعیل مبالغے کے لیے وضع 3 مرتبہ معنی کا تکرار ہو اس جگہ پاک پاک پاک. سبحان اللہ. ایک سے مراد نفس مسئلے کا ظہور، دوسرے سے اسے تاکید اور تیسرے سے اسے دوام. یہ معنی بنتے ہیں. تو اب مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ اولاد رسول اگر صحیح النسب ہے تو کافر کبھی نہیں ہوگا. لیکن ہمارے سامنے جو ایک اودھم مچایا ہوا ہے کہ جالب شاہ، ککور جٹ شاہ، کوکارے شاہ، کوکارے ریاست کپورتھلا کے جاٹوں کی ایک برادری ہے، اس میں سے کافی لوگ اس وقت سید ہیں. فاروقی شاہ، اولاد انہوں نے فاروق کی ہیں لیکن اور گیلانی، پھر فاروقی شاہ بھی نہیں کہلاتے، گیلانی کہلاتے ہیں. اگر کوئی سید ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن اگر دوڑ بھاگ کے سید بنا ہوا ہے تو پھر وہ کافر بنتا پھر ہے. تو مراد یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا میری اہل بیت تو قرآن مل گئی ہے تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گے. لیکن بے ہی کی ضمیر واحد کی راجے کی ہے. یہ ہی کی ضمیر کوالیفائی کرتی ہے کہ اس کو ماں کو معلومہ، ماں کا جو اشارہ کیا ہے وہ صرف قرآن مراد نہیں ہے، قرآن اور اہل بیت کا مجموعہ مراد ہے. اب سننے والے جو ہیں تمام صحابہ کرام کی ذات پاک، اکابر صحابہ سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے درجے والے صحابی مکرم وہ بھی موجود ہیں. پھر اس کو حدیث تواتر کا درجہ ملا نہ ملا تو بتاؤ، جس وقت کوئی بچانے والا افضل ہوتا ہے یا بچنے والا افضل ہوتا ہے؟ کہ تمہیں یہ بچائیں گے، معلوم ہو قرآن اور اہل بیت جیسا تم میں قرآن جیسا کوئی نہیں ہے، ایسا تم میں سے اہل بیت جیسا کوئی نہیں ہے. بات آسانی سے سمجھ آتی ہے نا. اب جناب اس حدیث کی روشنی میں ہم سمجھیں گے جناب عبداللہ بن عمر کی جو روایت ہے وہ خبر واحد ہے، یہ نص رسول اللہ کے بھی خلاف چلی گئی ہے تو پھر وہ معتبر ہوگی. اس جگہ سرکار نے اہل بیت کو صحابہ کا متمسک بھی ہی نہیں بتایا کہ ان سے سہارا لوگے تو بچ جاؤ گے، کہ اہل بیت اور قرآن کا سہارا لوگے تو بچ جاؤ گے. صاف صاف ستھری بات ہے کہ نہیں؟ یہ کتاب متن کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، شروع وغیرہ نہیں ہے. شروع کے مقابلے میں متن کو پہلا درجہ حاصل ہے. اس لیے مفتیان کریم کو اگر بے شک کچھ نہ بھی پتا ہو مگر یہ اصول ہے اذا اختلفت الشروع فالفتوى علی المتون، جب شروع میں جھگڑا پڑ جائے بات صاف نہ ہو متن پر فیصلہ ہوگا کہ متن اصل ہے، شرع اس کی نقل ہے. اصل ہے، نقل ہے. اب جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث آ کے اس جگہ اڑ گئی. یہاں ایک اور شبہ وارد ہوا
اس کو صاف کر دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک طبقے نے سمجھا، اسی سے ہم سمجھے ہیں کہ حضرت حیدر قرار خلیفہ بلا فضل ہیں، یہ حضور کی خلافت کے بارے میں ہے۔ ہم اس کے جواب میں عرض کریں گے، پہلے تمہارا یہ عقیدہ غلط ہے، یہ عقیدہ رافضیوں کا ہے، معتزلہ کا ہے کہ افضل کی موجودگی میں مفضول جو ہے وہ خلیفہ نہیں بن سکتا، اور یہ قرآن کے خلاف ہے۔ سبحان اللہ۔ جس جناب شموئیل علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا، الم تر الی الذین الی الملائکۃ من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی اللہ مبعوث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا فی سبیل اللہ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من ابنائنا۔ یہ آیت ہے قرآن مجید کی کہ وہ وقت یاد کرو جس وقت کے شموئیل پیغمبر سے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے، ان کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرو۔ ان کی بولی میں جس کو بادشاہ کہا گیا وہ تعریف خلیفہ پر صادق آتی ہے، جس کے پاس عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ تینوں ادارے ہوں گے، خلیفہ تو وہ ہوگا۔ پھر نبی کا کیا استعمال ہے؟ کہا نبی ایڈوائزر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سبحان یہ کس نے لکھا ہے؟ سید مسعود حضرت صاحب روح المعانی نے یہ بات لکھی ہے۔ یہ نقش بندی مجددی ہے، صاحب تفسیر روح المعانی۔ وہ لکھتے ہیں کہ تم بادشاہ مقرر کرو۔ ان کا اگر میں بادشاہ مقرر کروں تو پھر راستے میں اللہ کے راستے میں نہ لڑو، تو پھر ان کا کیا وجہ نہ لڑیں؟ ہمیں ہمارے بچے چھین لیے گئے، غلام بنا لیے گئے، بیویاں کنیزیں بنا لی گئی ہیں، اب نہ لڑیں گے تو کریں گے کیا؟ اس اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست پر جناب طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ جالوت اس وقت عمالقہ کا بادشاہ تھا اور فلسطین پر وہ قابض تھا، تو ان کا اصلی وطن فلسطین تھا نا، وہاں جانا چاہتے تھے نا۔ اس کے مقابلے میں جناب طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا۔ ان کا انا یکون لہ الملک، یہ ہمارا بادشاہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی ہمارے اوپر حکومت کا اس کو رائٹ نہیں ہے۔ معلومہ پیغمبر کی بحث نہیں تھی، پیغمبر نے تو دعا مانگی ہے مولا کریم اس کو بنا۔ جب انہوں نے کہا نہیں بن سکا، انہوں نے کہا زیادہ وہ بستتاً فی العلم والجسم، انہوں نے کہا علم میں اور جسم میں یہ تم پر برتری رکھتا ہے، لہٰذا اس کو بنایا جانا چاہیے۔ اپنے سنی علماء میں سے چوٹی کے آدمی حضرت امام غزالی کے استاد امام الحرمین، ان کی کتاب کتاب الارشاد صفحہ 71، ان کا افضل کی موجودگی میں مفضول کو امام بنایا جا سکتا۔ وہ استدلال ہم ان کا اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ اگر حضرت حیدر قرار کی خلافت بلا فضل کے بارے میں یہ ہدایت ہوتی تو پھر جناب حیدر قرار کے سے بالا وہ خلافت بنا لیتے، مولا مزاج چھپ کر جاتے، تو پھر اس کا معنی ہوتا انہوں نے تقیہ کیا ہے۔ نہیں، تقیہ اپنی جان کا ہوتا ہے۔ مولا مرتضیٰ نے یوم شورا کو خطبے دیے، اگر حضرت مولا مرتضیٰ سے بالا وہ خلافت بنا لیتے پھر یہ غاصبانہ قبضہ تھا۔ اگر یہ موجود نہ ہوتے پھر غاصبانہ قبضہ ہو سکتا تھا۔ موجود بھی تھے، آپ اس پر شامل بھی ہوئے، ساتھ مل کے کام بھی کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جناب حیدر قرار کا یہ عمل تقیہ کے طور پر نہیں تھا۔ تقیہ ہوتا ہے اپنی جان کا۔ اگر جان دین کا غم ہے، جان کے لیے نہیں بلکہ قوم کو بچانے کے لیے آپ نے اس کو اوائڈ کیا، تو اس کا نام کسی طرح تقیہ نہیں رکھا جا سکے گا۔ بات صاف ہوئی۔ دوسری بات کہ نص رسول اللہ کے خلاف ہے یہ حدیث، خبر واحد ہو کر نص رسول اللہ کے خلاف ہو تو پھر وہ قابل عمل نہیں ہوگی۔ جس وقت غدیر خم پر سرکار آ کے ٹھہرے، یہ غالباً 18ویں ماہ ذی الحجہ ہے، اس وقت وہ صحابہ کی اکثریت آپ کے ساتھ ہے جو مکہ شریف اور مدینہ شریف اور ان کے مضافات سے گئی ہوئی ہے، کیونکہ ابھی مکہ تو نہیں پہنچے، مکہ سے نکل آئے ہیں۔ مدینہ شریف کی طرف جانے والے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں
وہ ان کے ساتھ موجود ہیں، تو ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب کیا کرنا ہے۔ سرکار نے اس مقام پر کھڑے ہو کے کہا من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اب ایک بات سوچنے کی ہے، ہمیشہ وہ افضل ہوتا ہے جو کسی کا مولا ہوتا ہے، مولا لہو سے وہ افضل ہوتا ہے جو مولا ہوتا ہے۔ سرکار نے افضلیت کا اعلان کیا نہیں کیا؟ اس حدیث کے راوی حضرت زید بن ارقم وہ مجتہد ہیں، سرکار نے اپنی زندگی میں ان کو کسی جگہ کا قاضی اور گورنر بنا کے بھیجا۔ اب جس وقت کے وہ جناب شموئیل علیہ السلام کا واقعہ سامنے آیا اور جناب طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا، اب کون کہتا ہے جو غیر نبی ہے نبی سے افضل ہے؟ نبی سے افضل نہیں ہے، نبی افضل ہے، مگر خلیفہ کس کو بنائے گا جو مفضول ہے؟ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ افضل کی موجودگی میں مفضول کو خلیفہ بنایا جا سکتا ہے۔ خلافت میں اولیت کو دلیل افضلیت نہیں بنایا جا سکتا۔ عرض خدمت ہے، دو جگہ پر یہ حدیث متواتر کے بھی خلاف ہوئی اور حدیث مشہور کے بھی خلاف ہوئی۔ نص رسول اللہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دوسری شرط کیا ہے؟ کہ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حدیث، دو شرطیں گزر گئی ہیں، نص کتاب اللہ کے خلاف نہ ہو، نص رسول اللہ کے خلاف، ان دونوں میں خلاف جانے کی وجہ سے یہ حدیث ریجیکٹ ہو گئی، استعمال نہیں ہو سکتی۔ تیسری شرط کیا تھی؟ عموم البلوا، عام لوگوں کی ضرورت کی چیز، عام لوگوں کی ضرورت کی چیز یہ واقعی نہیں ہے، اس لیے اس جگہ اس کے پر کوئی بحث نہیں ہوگی۔ لیکن تیسری شرط جو ہے وہ بڑی تڑاخے کی ہے، اس سے بات بالکل بول بول کے کہے گی، میں سمجھ آ گئی ہوں کہ جس حادثے میں وہ حدیث بیان کی گئی ہے اسی طرح کا حادثہ صحابہ کو پیش آیا ہے، لیکن صحابہ نے اس جگہ اس حدیث کو پیش نہیں کیا تو وہ حدیث قابل احتجاج نہیں ہوگی۔ حادثہ کیا تھا؟ یہ وہ بیان کرتے ہم خلافت کے بارے میں یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے، جب خلافت کا جھگڑا پڑا جتنی حدیثیں باقی تھی وہ پیش ہوئی، یہ نہیں پیش ہوئی۔ اس میں کہا تھا الائمۃ من القریش، حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس یہ حدیث تھی کہ خلیفہ جو ہوگا وہ ہمیشہ قریش میں سے ہوگا۔ یہ اگر قبول نہ کرتے خبر واحد تھی، لیکن سب نے کہا ہمیں پتہ ہے، انصار بھی چپ ہو گئے، مہاجر بھی چپ ہو گئے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ابو صدیق کو پتہ نہیں، تمہیں پتہ ہے؟ اس جگہ اور حدیثیں پیش ہوئی ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر جیتے اور جاگتے تھے، ان کے ابا بھی موجود تھے، خود نہیں بیان کر سکتے تھے، ابے جی کو کہیں گے آپ بیان کریں، کسی نے بیان نہیں کی۔ معلوم ہوا جس وقت اس کی حاجت پڑی اس بارے میں پیش کی جا سکتی تھی، مگر پیش نہیں ہوئی، نہ ایک نے بیان کیا نہ دوسرے نے بیان کیا، اور تینوں خلافتوں کے زمانے میں یہ نہیں پیش ہوئی۔ اس کا مطلب وہ خاموشی جو تھی وہ اجماع امت تھی، وہ پیش نہیں ہوئی۔ جب وہ حدیث پیش نہیں ہوئی تو پھر اس کو خلافت کی دلیل بنانا ہرگز مومل ہے۔ آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آنی چاہیے۔ مسئلہ تھا خلافت کا، خلافت کے بارے میں جھگڑا پڑا، جب انصار کہتے ہیں ہم میں سے خلیفہ ہونا چاہیے، انصار کہتے ہیں ہم میں سے ہونا چاہیے، مہاجر کہتے ہیں ہم سے ہونا چاہیے، قریشی کہتے ہیں ہم سے ہونا چاہیے۔ اگر یہ حدیث ان کے پاس موجود تھی تو انہیں کہنا چاہیے تھا، ہم کہا کرتے تھے سب سے افضل حضرت ابو صدیق کے خلیفہ ہونے میں عمر فاروق ثانی ہے، حضرت عمر عثمان ثانی ہے، ثالث ہے۔ یہ حدیث انہوں نے اس خلافت کے وقت بھی پیش نہیں کی، جناب عمر کے وقت بھی پیش نہیں کی، جناب عثمان کے وقت بھی پیش نہیں کی، تو ثابت ہو گیا کہ یہ بات محض ایک کہانی ہے جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے قواعد کی روشنی میں یہ چلتی نہیں ہے۔ تو اس وقت میں چند جملے سید پیر شاہ عبدالحق صاحب گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ یہ شاہ عبدالحق صاحب دربار عالیہ گولہ شریف کے
آخری سجادہ نشین تھے۔ اس کے بعد دستور گولڑا نے کہا کہ اس کے بعد سجادہ نشین کوئی نہیں ہوگا، سارے درگاہ کے وارث ہوں گے اور جو آمدنی ہوگی آپ انہیں حصے کے برابر بانٹ لیں گے، لیکن سجادہ نشین کوئی نہیں کہلائے گا۔ جس طرح اس وقت اجمیر شریف کے کئی 100 نہیں بلکہ 1000 سے زیادہ گھر ہے، سارے سجادہ نشین لکھتے ہیں، مگر اصولی طور پر گولڑا شریف میں یہ لکھنے کا چانس نہیں ہے۔ شاہ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کمال درجے کا انسان تھا۔ میں نے جس وقت دارالعلوم راولپنڈی دارالعلوم قادریہ جیلانیہ کی بنیاد رکھنا چاہیے، ان کے پاس میں گیا، بڑے لال اجیر صاحب زندہ تھے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے اپنے مدرسے کی بنیاد رکھنی ہے، دارالعلوم قادریہ جیلانیہ کے نام سے مدرسہ ہے۔ تو بڑے بابو جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میری بات چیت ہوئی تھی، انہوں نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں جاؤں گا اور آپ کا سنگ بنیاد رکھوں گا۔ وہ وفات پا گئے، اب آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مہربانی کریں چلیں۔ لالا جی صاحب بڑے منکسر مزاج انسان تھے، جس کو یہ نہیں پتا کہ میری روزانہ کی کل آمدنی کتنی ہے، جس کو یہ نہیں پتا میرا کل بینک بیلنس کتنا ہے۔ اور ملک کے امیر ترین فیملیوں میں سے ایک وہ فیملی ہے جو ٹاپ پر ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں اللہ کا کوئی نیک بندہ دیکھ کے اس کو لے جاؤ، میں گنہگار آدمی ہوں، مجھے نہ لے جاؤ۔ میں نے کہا میں آپ کو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے سمجھ کے اور خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ کا سجادہ نشین سمجھ کے کہہ رہا ہوں۔ فٹافٹ بولے، فرمان لگے میں سجادہ نشین نہیں ہوں، میں خواجہ گولڈوی کا لانگری ہوں، لنگر پکاتا ہوں، لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ اتنا وزراء آتے ہیں بیٹھ کے ہاتھ پھیلاتے ہیں، وقت کے سربراہان مملکت آتے ہیں بیٹھ کے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ انہیں خری کے رحمت فرمائے، ان کے مرتبے بلند فرمائے۔ وہ کہتے ہیں میں خواجہ گولڈوی کا لانگری ہوں۔ آپ کا علم میں یہ درجہ تھا کہ آپ نے ابتدائی کتابیں جو پڑھی تھیں، مولانا محب النبی صاحب رحمۃ اللہ سے دونوں بھائیوں نے، شاہ عبدالحق صاحب اور بڑے لالا جی صاحب دونوں نے کتابیں حضرت مولانا محب النبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی۔ استاد محب النبی صاحب جو تھے وہ استاد کل تھے۔ بابا بندیالوی بھی پہلے ان سے پڑھے تھے، بعد میں عشرے آ کے پڑھے تھے۔ عشرے میں مولوی میر محمد صاحب کے پاس پڑھے، لیکن اس کے بعد یہ دونوں بھائی پہلے ان سے کتابیں پڑھی ہیں، اور کتابیں آتی تھی دونوں بھائیوں کو، کمال درجے کے فاضل تھے۔ لیکن جس طرح سمندر خاموش ہے نا، اس طرح خاموش تھے، یہ نہیں ظاہر ہونے دیتے تھے ہم پڑھے ہوئے ہیں۔ پھر مولانا غلام محمد صاحب کوٹوی، جن کے شاگرد بابا بندیالوی، مولوی میر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو دونوں لالا جی صاحب دونوں بھائی یہ ان کے شاگرد، ان کے استاد بھائی بنتے تھے مولانا میر محمد صاحب کے۔ ان سے تکمیلی حد تک ساری کتابیں پڑھی، ان کے تو پاس سے بھی گزر جائے تو آدمی کی زندگی بدل جاتی تھی، ان سے پڑھے تھے۔ لیکن آپ علماء رکھتے، ان کے معیار پر پورا اترنے والا کوئی عالم نہیں تھا، لیکن اس طرح محبت اور شفقت سے پیش آنا کہ ان کی کسی غلطی کو نہ ٹوکنا، کسی بات پر نہ ڈانٹنا، یہ سمجھنا کہ یہ خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کا سٹاف ہے، ان کی بڑی پوری عزت کرنا۔ اگر کوئی مفتیوں کی جا کے شکایت کرے، اس شکایت پر دھیان نہ کرنا، کوئی کسی طرح کی کمزوری سمجھائے وہ باور نہیں کرتے تھے۔ لالا جی صاحب یہ جو چھوٹے اب فوت ہوئے ہیں، ان کی 94 برس عمر شریف بتائی گئی ہے اخبارات کے ذریعے سے، لیکن مجھے جو سابقہ معلوم تھا وہ یہ تھا کہ مجھ سے 10 سال بڑے، میرے حساب سے ان کی عمر 95 برس ہونی چاہیے تھی، کیونکہ میری 85واں سال چل رہا ہے، لیکن گھر والوں کو زیادہ بہتر پتہ ہوتا ہے۔ مگر جب بھی کبھی میں نے جانا تو آپ بڑے اہتمام کے ساتھ اٹھ کے ملاقات کرتے ہیں۔ میں آپ کے بچوں کی حیثیت سے بھی کم آدمی تھا، علم کے اعتبار سے بھی، مرتبے کے اعتبار سے بھی، اور میں آپ کے قدموں میں بیٹھنا پسند کرتا تھا، لیکن مجھے کبھی نیچے نہیں بیٹھنے دیا۔
साथ कुर्सी बिछा के कहा यहाँ बैठो, और फिर बैठने के बाद मेरा हाथ पकड़ लेना, ये फिर उठ के नीचे बैठ जाएगा। बहुत शफकत फरमाते थे। हर दुख और हर मुसीबत के वक्त दोनों भाइयों ने कहा पैसे ज़रूरत है तो पैसे देंगे, बंदे ज़रूरत है तो बंदे देंगे, किसी को कहने कहाने की बात है कहना कहाना करेंगे। तो मेरे जैसा एक मिस्कीन जो कच्चे मकान में रहता है उसके साथ इस ताज़ीम से पेश आना। ख्वाजा गोल्डवी रहमतुल्लाह अल्लाह के उन इख्तिसासी बुज़ुर्गों में से थे जिन पर अल्लाह ताला का ख़ास एहसान हुआ था। आप 1860 का बंदोबस्त देखें, उसमें ख्वाजा गोल्डवी रहमतुल्लाह का मालकाना हुकूक में किसी के इंदराज ही नहीं है, 5 मरले भी ज़मीन आपके नाम नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ऐसा फैज़ान फरमाया, जो लोग कहते थे ये सैयद ही नहीं है, उन्होंने आपकी दरगाह पे आके बैठ के दुआएं मांगी हैं। बे औलादों को अल्लाह ने उन घर सैयदों के घरों में औलाद दी है। मेरे सामने की बात है। एक शाह साहब गर्दावर थे, वो कहने लगे मैं इनको सैयद नहीं मानता था, लेकिन जब सब जगहों से ना उम्मीद हुआ, 2 बीवियाँ थी, औलाद न हुई, तो मुझे एक और सैयद मेरी बरादरी के थे, दरबार के मुरीद थे, लेके आए। उन्होंने कहा यहाँ दुआ मांगो, अगर तेरे घर बेटा ना जो मर्जी को। कहा फिर मेरी 30 बरस हुई थी, पहली शादी थी, दूसरी शादी को 10-12 बरस हो गए थे। अल्लाह ताला फिर औलाद अता फरमाई। उसके बाद मैं आज ख्वाजा गोल्डवी के कब्र का मुरीद हूँ। और जो लोग कहते थे कि सैयद नहीं है, उन्होंने फिर इस तरह सैयद माना है कि जिसे मानने का हक होता है। एक साहब उनमें से ऐसे हैं, मैंने ख्वाजा गोल्डवी रहमतुल्लाह का नाम लिया तो उन्होंने कहा ठहरे मुझे वज़ू करने दें। वज़ू करने के लिए गए। मैंने कहा क्यों वज़ू करने के लिए गए हो? उन्होंने कहा मैं ख्वाजा गोल्डवी का नाम उस दिन के बाद मैं आज तक बेवज़ू नाम नहीं लेता, नाम लेता तो वज़ू होता है, अगर वज़ू ना हो तो वज़ू कर लेता हूँ। अला हज़रत क़यास जिन मौलवियों ने आपके ख़िलाफ़ कुफ्र के फतवे दिए थे, जब मिर्ज़ा कादियानी से टक्कर हुई हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहा हम आजिज़ आ गए, हम मुकाबला नहीं कर सकते, हम आपको सिर्फ सैयद नहीं कहते 1.5 सैयद कहते, मेहरबानी करो मैदान में निकलो। जितने भी मुनकरीन थे, अब्दुल्ला खानपुरी इसको बुलाया गया था दिल्ली से, ये नज़ीर हुसैन देलवी का शागिर्द भी था, मुरीद भी था। इसको खानपुर के राजगान ने मुस्तकिल मंगवाया था आले हदीस का मेंबर होने की हैसियत से कि तुम आके ख्वाजा गोल्डवी के किताबें लिखो। बुरा असर उसका भी हुआ, वो भी आया, उसने भी हाथ जोड़ के दरख्वास्त की कि आज बुरा वक्त है, आज मिर्ज़ा कादियानी का जवाब न सुन्नियों के पास है, न शियों के पास है, न वहाबियों के पास है, आप मैदान में निकलें। वो जितने मुनकरीन थे रब ने उनको पकड़ा, ख्वाजा गोल्डवी के दरवाजे पर ला के हाथ के खड़ा किया। अब जनाब ख्वाजा गोल्डवी ने मैदान में निकल के ललकारा, और जिस वक्त उसको मुकम्मल शिकस्त दे चुके, उस वक्त अल्लाह का नाम लेकर के वापस आ गए। बाद में लोगों ने उसके मरने तक का इंतज़ार किया और वो मरा। उसका जनाजा जो है माल गाड़ी में ले जाया गया। उसने माल गाड़ी के बारे में एक पहले ताबीर की हुई थी, उनका ये खरे दज्जाल है, दज्जाल इस पर सवार होके आएगा। अब जनाब उसकी लाश जब उस खरे दज्जाल पर ले जाई गई तो जो ख्वाजा गोल्डवी ने उसको शिकस्त दी थी, उससे झूठा काफिर तो साबित हो गया, अब उसके अपने बयान के मुताबिक वो खरे दज्जाल भी साबित हो गया। ख्वाजा गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह की वो रास्त बयानी बर शिकस्त कादियानी, शम्सुल अदाया और ख्वाजा गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह की बाकी जो किताबें हैं, देवबंदी उलमा ने कहा अगर तुम मिर्ज़ाइयत का रद्द करना चाहते हो तो ख्वाजा गोल्डवी की वो किताबें पढ़ो। उन्होंने किसी सुन्नी आलिम को तस्लीम नहीं किया, लेकिन ख्वाजा गोल्डवी को उन्होंने भी तस्लीम किया। आज मदीने शरीफ जाओ, ख्वाजा गोल्डवी के मुरीद हैं। बगदाद शरीफ जाओ, गोल्डवी शरीफ के मुरीद हैं। मदीने शरीफ जाओ, गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं। इस कमाल का सैयद खुदा की ज़मीन में मेरी इत्तला के मुताबिक एक ही गुज़रा है, इसलिए मैं उनको कहता हूँ उम्मत मोहम्मदिया का मुजद्दिद आज़म है, क्योंकि अकायद की बहस है कि मुजद्दिदीन की क्लासिफिकेशन और क्या तरीक़ाकार है। का
मुजद्दिद का मौजूद दावत होता है फितना कुबरा, सबसे बड़े फितने के गिरबान पे हाथ रखना। तो ख्वाजा गोल्डवी ने जिस मिर्ज़े को गिराया है, उम्मत में इतना बड़ा फितना पहले कभी नहीं आया। जिन्होंने नबूवत के झूठे दावे किए हैं वो कबीलों के बंदे थे, उनकी सपोर्ट कबीले करते थे। लेकिन ये जिसका नुमाइंदा था, ख़ुद मिर्ज़ा कादियानी ने ये कहा, मुझे गवर्नमेंट बरतानिया कभी फरामोश नहीं कर सकती, इसलिए कि मैं उनका खुद काश्ता पौधा हूँ, उन्होंने मुझे खुद काश्त किया है। तो उनकी हुकूमत पर सूरज गुरूब नहीं होता था, एक तरफ गुरूब होता दूसरी तरफ तुलू हो जाता था, इतनी बड़ी हुकूमत थी। वो इसके फुली सपोर्टर थे। उनके मुकाबले में जाना ये माँ के लालों का काम है। सियासी तौर पर किसी का सीना ही काम नहीं करता था कि ये बात उसके ऐन मैदान में खड़े होकर कहते मैं तुम्हें काफिर कहता हूँ, तुम अपना इस्लाम साबित करो। ख़त्म नबूवत पर बहस हुई। बहस करते करते उसे कई शर्तें लगाई कि मैं अरबी में लिखूँगा, आप अरबी में तफसीर करें। और आखिरी बात में तुम्हें बताता हूँ, कलम को भी दवात को भी सामने रख दो। मैं कलम को कहता हूँ अगर मैं नबी का सच्चा निवासा हूँ, उठ के लिख, जो कहूँ वो लिखे। तू कह अगर तू अल्लाह का सच्चा नबी है, कलम तेरे कहे के मुताबिक उठ के लिखे। इस पर आकर उसको शिकस्त, कोई इस पर बहस न चल सकी। इस बात में ख्वाजा गोल्डवी का कोई शरीक नहीं। फिर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली पूरी रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी वक्त तक साथ दिया। ख्वाजा गोल्डवी रहमतुल्लाह वापस चले गए, उन्होंने उसके मरने का इंतज़ार किया, मगर मुनाज़रा इस बात पर ख़त्म हुआ कि कलम उठ के लिखे, तेरे कहे पे लिखे तो तू सच्चा, मेरे कहे पे लिखे तो मैं सच्चा। आखिर इस मुकाम पर उसने अपना झूठ तस्लीम कर लिया। अल्लाह ताला खानवादा ख्वाजा गोल्डवी को हमेशा रूब तरक्की रखे। हमारी बदनसीबी, हमें उस वक्त इत्तला हुई जिस वक्त के जनाजे को 4 घंटे रहते हैं और फ़्लाइट भी कोई नहीं है, वरना हर कीमत पर मुझे जनाजे पर पहुंचना था। आपकी जो मेरे साथ शफकत थी उसकी इंतहा थी। पिंडी वाले दारुल की जब बुनियाद रखी, उनके कुछ मुरीद उठे, उन्होंने चाहा कि दारुल के लिए चंदा दें। मैंने कहा जी चंदा नहीं लेते, आपका नाम मैंने बरकत के लिए इस्तेमाल किया है, ये फ़रेब नहीं किया कि आपके मुरीद आएंगे तो मुझे चंदा देंगे। अरे बड़े लाल जी साहब भी, छोटे लाल जी साहब भी फरमाने लगे शाह साहब ये पैसे ले लें, ये नेकी के लिए दे रहे हैं। मैंने कहा आज ये नेकी करते हैं, कल शरारत भी यही करेंगे। ना मैं आज इनकी नेकी कबूल करता हूँ, ना कल इनकी दुश्मनी कबूल करूँगा। फिर जिस वक्त आपका ऑपरेशन हुआ था बाईपास, आप चारपाई पर थे, मैं गया, बड़े प्यार से पेश आए। आपने पेट पर से कपड़ा उठा के फरमाया शाह साहब देखे मैं तो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। तो शाह अब्दुल्ला का लगा वैसी, जैसे बड़े भाई छोटे भाई का नाम शाह अब्दुल्ला का लगा वैसी। तो शाह अब्दुल्ला साहब जो अब वफात हुए, ये कहते जी हुजूर, जी 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 हुजूर, 3-4 बार जी जी बार, पता चला भाई होना इसका नाम है। बड़े अदब से पेश आए। फिर इस इत्तेफाक ऐसा, उस तारीख आपके पास ड्राइवर कोई नहीं था, खुद अपनी गाड़ी चला के गए। वहाँ भी लोगों ने पैसे दिए, हमने वो पैसे रोक लिए। तो आप ने नहीं, ये बहुत बड़ा काम है, करोड़ों रुपए का ये काम है, अरबों रुपए का। मैंने कहा जैसा भी है आपके जद्दान पाक की बरकत से अल्लाह देगा। पिंडी वाला दारुल उलूम भी बन गया और ये यूनिवर्सिटी बन गई, लेकिन हमने पैसा किसी का नहीं लिया कि ये जाते हैं फिर चंदे के खाते में। औकाफ वाले कहते हैं ये चंदे से बनी हमारी है, नहीं, औकाफ तुम्हारे बाबा की नहीं है। औकाफ एक महकमा है, लेकिन जो औकाफ की तारीफ में आए, ज़मीन अपने पैसों की ख़रीदी हुई है, मटीरियल अपने पैसों का ख़रीदा हुआ है, मजदूरी अपने पैसों दी हुई है, इसलिए किसी की राय भी हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते। अब इस तैयारी में था मैं कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदा रखे, मैं जाऊँ तो यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करूँ, आपको दुआ के लिए ले जाऊँ। मगर बदकिस्मती कि यूनिवर्सिटी के वक्त बड़े लाला जी साहब फौत हो चुके थे, वो बीमार थे लेकिन चलने फिरने के काबिल नहीं थे। अब दूसरे लाला जी फौत हो गए, अल्लाह उनकी औलाद को सलामत रखे, आइंदा उनकी औलाद को
اپنے افتتاح کے موقع پر انشاءاللہ لے جائیں گے، ان سے دعا کرائیں گے، ان سے ویسے ہی توقع کریں گے جیسا ان کے والد صاحب سے کرتے تھے، ان کے بھائی صاحب سے کرتے، چچا صاحب سے کرتے تھے، دادا صاحب سے کرتے تھے، پردادا صاحب سے کرتے تھے۔ اس سارے خاندان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ امید ہے آپ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اور ابھی ختم شیف ہوتا ہے، حضرت شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصالِ ثواب کے لیے جو لنگر کی چیزیں وہ لے آؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اب میں ختم شیف پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والآخرۃ اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون۔ دعواهم فیہا سبحانک اللہم وتحیتهم فیہا سلام وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ اس کسی دوست نے کچھ پڑھا میرے ملک کر دو، جی میں قبول کرے، جو کچھ پڑھا آپ مل قبول کرے، قبول کریا، قبول برٹن تو انکل فخر نے انکل انہوں نے جو کچھ پڑھیا آپ دے مل کیتا۔ برٹن تو انکل فخر تو انہوں نے ساری ٹیم نے جتنا کچھ پڑھیا آپ دے مل کیتا۔ قبول کرے۔ حاجی شبیر صاحب گریٹ ہارڈ ورک ٹو اسلام دینے سے آمین۔
حضرت شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ دی عمر میں صاحب آپ دے رہنے حال دا دیال سرار جی دے گھڑے کو سب دی روائے میں والا کبھر دی برکت سارے گناہ معاف فرما لا الہ الا اللہ